درپیش چیلنجز جامع قومی رد عمل کے متقاضی، ادارے مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب، کہا دیرپا اقتصادی اور سماجی ترقی محفوظ ماحول سے جڑی ہے، جس کے لیے پاک فوج ہر ممکن کاوشیں جاری رکھے گی۔ پاک فوج ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے قومی حمایت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتی رہے گی۔ ادھر آرمی چیف سے افغان سفیر نے ملاقات بھی کی۔ جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہے، میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی، ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا، نیب تو پرانی ہے، 90% کیسز بھی پرانے ہیں، لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں۔ ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے۔ نیب کے 90% کیس پہلے کے ہیں لیکن گالیاں مجھے دی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ان کی کسی سے دشمنی نہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کامیابی آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ اسامہ کے واقعے کے بعد دنیا ہمیں لان تان کرتی رہی، کرونا وبا کے بعد حکومت پر دباؤ بہت تھا، کنفیوژن بالکل نہیں تھی۔ پورے ملک میں 1 مارچ 2021 کو یکساں نصاب تعلیم نافذ ہوگا۔ عمران خان نے مودی کی الیکشن مہم چلائی، کہا وہ وزیر اعظم بن گیا تو مسئلہ ایک حل ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے وزیر اعظم کی تقریر اپوزیشن یا عوام کے لیے نہیں سلیکٹرز کے لیے تھی، ان کی خارجہ پالیسی کٹ پتلی کی پالیسی ہے، انہوں نے سی پیک کو بہت نقصان پہنچایا، منتخب وزیر اعظم ہوتا تو ایک ایک انسان کی زندگی کی فکر ہوتی۔ یہ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی۔ تو جہانگیر ترین آج لندن کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے؟ اور جو اربوں روپے کا غبن کر گیا وہ جا کے لندن میں جا کے یش کر رہا ہے، یہ میرٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب پانی سر سے گزر چکا، خواجہ آصف کا کہنا ہے عمران خان کی تقریر فرمائشی تھی، موجودہ دور میں روپے کی قدر میں 40% کمی ہوئی، برآمدات میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے، جہانگیر ترین اربوں روپے کا غبن کر کے لندن کیسے چلا گیا؟ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث بھارت 184 ووٹ لے کر کامیاب ہوا۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے فواد چودھری کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں وزراء کی وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے موقف اپنایا، انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ فواد چودھری کے انٹرویو سے لگتا ہے ناکامیوں کے ذمہ دار اسد عمر اور شاہ محمود ہیں۔ وزیر اعظم نے فواد چودھری کے استعفے کے متعلق مطالبہ مسترد کر دیا۔ کراچی میں بجلی کا بحران مزید سنگین، مشکلات سے دوچار صنعت کار اور مکین، رہائشی علاقوں میں 12 اور انڈسٹریل ایریاز میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے بجلی کی بندش سے پیداوار متاثر ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو آخری حد تک جائیں گے۔ ادھر سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران بھی بجلی چلی گئی، ایوان 20 منٹ تک اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ اسٹیٹ بینک نے بنیادی شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی، پالیسی ریٹ 8% سے کم کر کے 7% مقرر۔ مارچ سے شرح سود میں 625 بیسس پوائنٹس کی کمی کی جا چکی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، کہا کورونا سے معیشت متاثر ہوئی، شرح نمو میں کمی کے خطرات بڑھ گئے۔ 1124 میگا واٹ کے کوہالہ ہائیڈرو پاور منصوبے کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستان میں بڑا پروجیکٹ لگنے جا رہا ہے، $2.5 ارب کی سرمایہ کاری آئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مبارکباد، منصوبے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ سابق حکومتوں نے بجلی کے ایسے مہنگے منصوبے لگائے جن سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔
جعلی لائسنس والے پائلٹس کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کا ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کو خط، جعلی لائسنس والے کپتانوں کی فہرست مانگ لی۔ کہا جعلی لائسنس والے پائلٹ فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ وزیر ہوابازی نے 264 جعلی لائسنس والے پائلٹس کی نشاندہی کی تھی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو خواتین فٹ بال ورلڈ کپ 2023 کی مشترکہ میزبانی مل گئی۔ کولمبیا کی میگا ایونٹ کی میزبانی حاصل کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ فیفا کاؤنسل کے 22 ممبرز نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ 12 نے کولمبیا کے حق میں ووٹ دیا۔ ویمن ورلڈ کپ 2023 میں 32 ممالک کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ اور موسم بدلا تو بدلے ملبوسات، خواتین نے لباس کے ساتھ میچنگ ماسک کا بھی استعمال شروع کر دیا۔ اعظم بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ The next agreement which will be signed today, it is the tripartite power purchase agreement. The signatory will be again the CEO of Kohala Power Company, which represents China 3 Gorges, and then the CEO of Central Power Purchasing Agency CPPA, Mr. Wasim Mukhtar, and the MD NTDC Khwaja Rifat Hussain. So kindly come on the stage and sign the tripartite power purchase agreement. This is the fundamental agreement which sets up the tariff and the term and conditions of payment and the LDs for the 30 years of power purchase. ایک 1124 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری ہے۔ مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں موجود ہیں، ان کے ہمراہ چینی سفیر بھی تقریب میں موجود ہیں۔ معاہدوں پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں شریک ہیں، چینی سفیر بھی موجود ہیں۔ معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ 1124 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ Done, thank you. And now finally I take the privilege to invite the Honorable Prime Minister of Pakistan to give us our valuable thoughts. Prime Minister of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prime Minister Azad Kashmir, Excellency, our favorite ambassador, and representative from the 3 Gorges Company, China. میں آپ سب کو پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ایک ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آج پہلا قدم ہے بڑی انویسٹمنٹ آنے کا، اور انویسٹمنٹ اس ایریا کے اندر جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت پہلے ہمیں انہی ہائیڈرو پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا، اور بڑی دیر تک پاکستان کو سستی بجلی ملتی رہی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی، جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ بھی اوپر تھی، ہم بر صغیر میں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور اسٹیشنز بنانا شروع کرنے چلے، جیسی ہم نے پاور جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی، ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی، ہماری انڈسٹری ان کمپیٹیٹو ہوتی گئی، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اس کا تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک
اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور اسٹیشنز بنانا شروع کرنے چلے. جیسی ہم نے پاور جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی، ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی، ہماری انڈسٹری ان کمپیٹیٹو ہوتی گئی، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا.